ونگ چن کنگ فو کی ایک ایسی قسم ہے جسے بروس لی کی وجہ سے مقبولیت ملی۔ بروس لی کو دنیا سے رخصت ہوئے اب 34 سال ہونے والے ہیں، مگر ان کا کنگ فو سٹائل امریکہ میں آج بھی زندہ ہے۔ آخر بروس لی کی کنگ فو میں کیا خاص بات ہے، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں عبدالعزیز خان کے پاس۔ 1959 کا دور تھا اور کورین وار کو ختم ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ دوسری جنگ عظیم اور کورین وار کی وجہ سے چینی اور جاپانی نسل کے باشندوں کے خلاف امریکہ میں ایک نسلی تعصب کی فضا تھی۔ اسی دور میں ہانگ کانگ سے ایک شخص امریکہ آیا اور اس کا نام جون فان تھا۔ کچھ سالوں کے بعد ساری دنیا نے اسے بروس لی کے نام سے جاننا شروع کر دیا۔ ویسے تو چائنیز کنگ فو ہزاروں سال پرانی ہے، مگر اس کے پہلے مناظر دنیا نے بروس لی کی فلموں میں دیکھے۔ بروس لی جس مخصوص قسم کی کنگ فو کرتا تھا اسے ونگ چن کہا جاتا ہے۔ مگر ونگ چن کنگ فو میں کیا خاص بات ہے، یہ جاننے کے لیے ہم کینٹن ونگ چن اکیڈمی گئے۔ کینٹن ونگ چن اکیڈمی کے ماسٹر سیفو ملر ہیں۔ سیفو ملر کے استاد کے استاد کے استاد وہی ہیں جنہوں نے بروس لی کے استاد کو ونگ چن کنگ فو کرنا سکھائی۔ ان کی تربیت کا سلسلہ ونگ چن کنگ فو کے بزرگان سے جا کر ملتا ہے۔ بروس لی نے ونگ چن کی تربیت یپ مین نامی استاد سے حاصل کی اور وہیں سے اس نے اپنا مشہور سینٹر لائن پنچ سیکھا۔ بروس لی نے ونگ چن میں تھوڑی سی تربیت حاصل کی، مگر اسی تربیت کی وجہ سے اس کی بنیاد کافی مضبوط ہو گئی۔ اس نے اپنے کھڑے ہونے کا انداز بھی ونگ چن کنگ فو سے اپنایا، اور اس کھڑے ہونے کے انداز کی وجہ سے ہی وہ جس لمحے بلاک کرتا تھا اسی لمحے وار بھی کر سکتا تھا۔ اس کے سوچنے کا انداز، اس کی ٹیکنیک اور مارشل آرٹس پر اس کے خیالات وہی ہیں جو آج ہم ونگ چن میں سکھایا کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر بروس لی کی فلموں میں اسے لکڑی کا ڈنڈا استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ ڈنڈا ونگ چن کا ڈریگن پول ہے اور وزن میں خاصا بھاری ہے۔ اس ڈنڈے کا مقصد کسی کا سر پھاڑنا نہیں بلکہ پنچ میں پاور پیدا کرنا ہے۔ مگر ڈنڈا چلانے سے پنچ میں پاور کیسے آ سکتی ہے؟ کنگ فو ماسٹرز اس ڈنڈے کو جھٹکے سے ہلا کر اس میں وائبریشنز یعنی تھرتھراہٹ پیدا کرتے ہیں۔ مکہ مارتے وقت یہی تھرتھراہٹ حریف کے جسم میں پھینک دی جاتی ہے، اور جب مکہ لگتا ہے تو بالکل بجلی کے کرنٹ کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ دوسرے مارشل آرٹس میں پہلے اپنے حریف کا وار روکا جاتا ہے، پھر آپ وار کرتے ہیں، مگر ونگ چن کے اندر دوسرے کے وار کو روکنا اور جوابی حملہ ایک ہی وقت کیا جاتا ہے۔ ہم عام طور پر سر پر وار نہیں کرتے کیونکہ یہ بہت سخت ہڈی ہوتی ہے اور انسان اپنے سر کو ہلا کر آپ کے وار سے بچ بھی سکتا ہے۔ ہم گردن پر وار کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے جسم سے جڑی ہوتی ہے اور اسے آپ ہلا نہیں سکتے۔ ہم جب لاتوں کا استعمال کرتے ہیں تو اونچی لات نہیں مارتے۔ ہمارے کنگ فو سٹائل میں گھٹنوں پر لات ماری جاتی ہے کیونکہ انہیں توڑنا بہت آسان ہوتا ہے۔ بروس لی کے انتقال کو اس مہینے 34 سال ہونے والے ہیں، مگر اس کا کنگ فو سٹائل آج بھی زندہ ہے۔ کئی سو سال پرانی ونگ چن کنگ فو آج ایک نئی نسل کو نئے دور کے لیے تیار کر رہی ہے۔ عبدالعزیز خان، وائس آف امریکہ۔